بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہدایت الرحمان ہوتی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, ممتاز ماہر تعلیم ہے اور عبدالخان یونیورسٹی مردان کے وائس چانسلر کے عہدے پر اس وقت فائز ہے پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق صاحب. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ ہمیں ٹائم دے. ڈاکٹر صاحب سے یونیورسٹی کی قریب مدت میں ان کے ٹینور میں جو ترقی ہوئی ہے, جو انقلابی ترقی ہوئی ہے, اس حوالے سے ان سے ان کا خیالات جانیں گے. اور مردان, چونکہ مردان کی بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ عبدالخان یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی تھی جو مردان میں قائم ہوئی ہے. اس کے بعد دیگر یونیورسٹیاں بھی قائم ہوئی, لیکن یہ اعزاز عبدالخان یونیورسٹی کو قائم ہے. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو نوجوان ہیں جو کہ اندرون و بیرون ملک اپنی ملک کی ترقی کے حوالے سے اپنا خدمات انجام دے رہے ہیں. اس کا کریڈٹ جو ہے گوز ٹو عبدالخان یونیورسٹی اور اس کے ایڈمنسٹریشن کی طرف. تو ہم ڈاکٹر صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ جناب. ڈاکٹر صاحب, جو میں نے اپنے ابتدائی کلمات میں بتایا, آپ سر یونیورسٹی نے جو قلیل مدت میں ترقی کی ہے اور آپ نے جو بحیثیت وائس چانسلر اپنے عہدے کا چارج سنبھالا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا اقدامات تھے جو آپ نے اٹھائے ہیں اور یونیورسٹی کی ترقی کے حوالے سے اہم ثابت ہوئے ہیں؟ جیسے آپ کو معلوم ہے اپریل میں نے چارج دیا 2020 میں, اور اس وقت جو ہے ہم اپنے امپلائیز کو آدھی تنخواہ دے سکیں. اس کے بعد ایک یہ اپریل میں میرے 2 سال ہو گئے, اور یہ 2 سال کی جو سفر ہے اٹ واز ویری چیلنجنگ, لیکن اپرچونیٹیز بھی اس میں بہت آئی. کووڈ کی وجہ سے بہت ساری یونیورسٹیز کو نقصان ہوا, وہ بند ہو گئیں, لیکن یا بند کے قریب چلی گئی, لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس نے فائدہ دیا. ہم نے اس دوران اپنے سافٹ ویئرس کو لانچ کیا, لرننگ مینجمنٹ سسٹم, جس کی وجہ سے یونیورسٹی نے نہ صرف وہ جو ایکیڈمکس ہے اس کو جاری رکھا, بلکہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوا, انہوں نے اپنی ڈگریز جاری رکھی, اپنی تعلیم جاری رکھا. یونیورسٹی کو جو فائنینشلی بہت اس سے سپورٹ ہوا, اینڈ سنس دین وی نیور لک بیک. اب وہ سفر جاری ہے. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے 5.25 ارب روپے کا پروجیکٹ ایک شروع ہے, جس میں 1 ارب روپے کا صرف ریسرچ ایکوپمنٹ ہے, اور وہ ریسرچ ایکوپمنٹ ایکچولی آئندہ 10 سالوں تک اس یونیورسٹی کے کام آئے گا. اینڈ دیٹس ویئر وی آر لوکنگ, کیونکہ اس یونیورسٹی کی جو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ ریسرچ ہے, اور یہ ایکوپمنٹ ہماری ریسرچ کیپیبلٹیز کو اور بھی امپروو کرے گی انشاءاللہ. اور اسی پروجیکٹ میں پھر ایکیڈمک بلاکس بن رہے ہیں. یونیورسٹی میں فیمیل ہاسٹل نہیں تھا, تو وہ ہاسٹلز 2 بن رہے ہیں ان کے لیے, اور دوسرے یہ 14,000 اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹی ہے اس وقت, اور کوئی اسپورٹس کی فیسلٹی نہیں تھی, تو اس کی وجہ سے اور سوشل ایشوز تھے, تو وہ جمنیزیم, اسکواش کورٹس, یہ سارا کچھ انشاءاللہ ان پہ کام ہو رہا ہے. اور ایک پروجیکٹ جو ہمارا پروونشل گورنمنٹ کا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے یونیورسٹی دیکھی ہوگی, جس میں کہ 25 بلڈنگز ہے جو کہ انکمپلیٹ تھی, جو کہ کمپلیٹ ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ آفٹر سے 1.5 to 2 years یہ سارا ماحول بدل جائے گا اس یونیورسٹی کا, اور جو فیسلٹیز ہوں گی انشاءاللہ اٹ ول کریٹ ایون اے بیٹر امیج فار دی یونیورسٹی. سر, آپ نے جو اپنی بات کی, چونکہ ریسرچ ایک بیک بون ہوتی ہے کسی بھی یونیورسٹی کی ترقی کے حوالے سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی رینکنگ میں جو عبدالخان یونیورسٹی نے جو پوزیشن حاصل کی ہے یہ بھی انہی چیزوں کا تسلسل تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے, یہ بھی بتائیے. جی, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. یونیورسٹی اور کالج میں فرق ہی ریسرچ کی ہے, تحقیق کی ہے, جو چاہے جس بھی شعبے میں ہو. اس وقت ہمارے تقریباً 500 فیکلٹی ممبرز ہیں, جس میں کہ آدھے جو ہے وہ پی ایچ ڈیز ہیں, اور اس میں سے تقریباً آدھے وہ ہیں جو کہ فارن کوالیفائڈ ہیں. تو بیسیکلی یہ جتنی بھی ریسرچ یا ہماری جو ریسرچ کی سائٹیشنز ہے
جس کی وجہ سے یونیورسٹی کی رینکنگ میں اتنی امپرومنٹ آئی ہے، وہ بنیادی طور پر انہی فیکلٹی ممبرس کی وجہ سے ہے۔ کچھ ہماری کلابریشن ہے باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ جہاں پہ یہی اساتذہ ریسرچ کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو فیکلٹی ہے اس یونیورسٹی کی، اور پھر دیکھیں فیکلٹی آن اٹس اون بھی کچھ نہیں کر سکتے، نیچرلی ان کو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ملتے ہیں، ان کو گریجویٹ اور اسٹوڈنٹس ایم ایس اسٹوڈنٹس ملتے ہیں، اور یہی اسٹوڈنٹس پھر ریسرچ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس فیکلٹی کے لیے، اور ان کی ایک جو ریسرچ وہ اپنی ڈیزرٹیشن کے لیے کرتی ہے، اسی ریسرچ پہ پھر فیکلٹی اپنی ریسرچ بلڈ کرتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس نے بھی بڑا کنٹریبیوٹ کیا اس میں، اور جیسے میں نے کہا یہ سفر آن ہے، دا جرنی از آن، اور یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ زیادہ فیسلٹیز کے ساتھ ہم اسی جو ہماری اسٹرینتھ ہے ریسرچ کی، اسی اسٹرینتھ کو ہم اور اسٹرینتھن کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل سر، آپ نے جو بتایا کہ 14,000 اسٹوڈنٹ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور بعض فارغ التحصیل بھی ہو چکے ہیں۔ یونیورسٹی کی جو کرائسس ہے، جو فائنینشیل کرائسس ہے، وہ اب ختم ہو چکی ہے، فنڈ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو آپ کا ڈیمانڈ تھا وہ مل چکا ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ یونیورسٹی کے مطلب ایک تو ڈیولپمنٹ سائڈ ہے، ڈیولپمنٹ سائڈ پہ تو الحمدللہ ہمیں مطلب ایک سپورٹ ہے، پروجیکٹس ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں اور یونیورسٹی ڈیولپ ہوتی رہے گی۔ ایک یونیورسٹی کا ہے ریکرنٹ سائڈ، جس کو آپ تنخواہ کی مت کہہ لیں، یا جو یونیورسٹی کے روزمرہ اخراجات ہیں، وہ ان کے لیے یونیورسٹی اسٹرگل کر رہی ہے، اور وہ بیسیکلی اس میں سے تقریباً میں یہ کہوں گا کہ 60% ہم خود جنریٹ کرتے ہیں، 40% اس میں سے HEC ہمیں دیتی ہے۔ وہ جو ہے تھوڑی سی یونیورسٹی ادھر اسٹرگل کر رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیفالٹ ہے یا ہمارے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں، اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم اسٹرگل کرتے ہیں، اسٹل وی آر اسٹرگلنگ۔ لیکن کچھ میرے خیال میں کہ اس سال فال میں جب ہم ایڈمیشن کریں گے تو اس کے بعد شاید یہ اسٹرگل سے ہم نکل آئیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2015 کے بعد بلکہ 2016 کے بعد اس یونیورسٹی نے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں کی اسٹاف میں، جس کی وجہ سے ہمیں یعنی کہ ہم نے اپنے آپ پہ جو یہ کنڈیشن لگائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمیں سیونگ ہو رہی ہے، یعنی ہمارے خرچے نہیں بڑھ رہے ہیں، ہمارے الٹا خرچہ یعنی کہ اگر آپ ریئل سینس میں دیکھیں تو وہ کم ہو رہے ہیں۔ جو سب سے ایک بل، بجلی کا بل گھر میں بھی بڑا مشکل ہوتا ہے پے کرنا، اور یونیورسٹی میں بھی مشکل ہے پے کرنا، کیونکہ ہمارے تقریباً 40 لاکھ سے 50 لاکھ روپے منتھلی بل آتا ہے۔ تو وہ جو ہے اس کے علاوہ تنخواہیں ہیں، تقریباً 12-13 کروڑ روپے مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے، تو نیچرلی اس کو جنریٹ کرنے کے لیے یونیورسٹی اپنی اسٹرگل کرتی ہے۔ لیکن الحمدللہ اب ہم ایک اچھی صورتحال میں ہیں۔ وہ جو 2020 کی اپریل کی کنڈیشن تھی کہ ہم نے آدھی تنخواہ دی تھی، وہ والی حالت نہیں ہے۔ ٹھیک سر، آپ یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ چونکہ آپ نے ایک تو ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے رکھا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ کون سا دن ہے جہاں پہ آپ یونیورسٹی امپلائیز یا اسٹوڈنٹ کے جو ہے مسئلے سنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو مردان کے باہر کے لوگ ہیں وہ یونیورسٹی لائبریری سے استفادہ ادا کر سکتے ہیں یا جو گراؤنڈ سے، تو اس حوالے سے بھی بتائیے۔ دیکھیں یہ یونیورسٹی تو اس سوسائٹی کی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت میں وائس چانسلر، کل کوئی اور ہوگا۔ یہ جو ریسورسز ہیں یہ سوسائٹی کی ہے، اس سوسائٹی کو ان ریسورسز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، چاہے اگر کوئی امتحان کی تیاری کر رہا ہو اور ہماری لائبریری کو استعمال کرنا چاہے بالکل آئے کرے۔ یہ کتابیں اسی لیے پڑھی ہیں، اگر لیبز ہیں، اگر اس میں کوئی تحقیق کرنا چاہو بالکل دے آر موسٹ ویلکم۔ شام کو تو مردان کے لوگ ویسے بھی آتے ہیں، واک کرتے ہیں، اور یہ جو گارڈنز ہیں اس سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جو سپورٹس کی فیسلٹیز ہیں، ادر فیسلٹیز ہیں، وہ جو ہے میوزیم ہے، لوگ آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آئی ووڈ
انوائٹ ایوری بڈی کہ وہ آئے وزٹ کریں, اور اگر ان کو کوئی کمی نظر آتی ہے بے شک کہے ہمیں کہ یہ کمی ہے, تو اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. ہفتے میں وینسڈے کے دن جو ہے امپلائیز کو اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اوپن, ویسے تو وہ کسی بھی دن آ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ اسپیسیفک ہم ان کے لیے اس لیے رکھا ہے کہ وہ ای میل کرتے ہیں یا خط بھیج دیتے ہیں یا ٹیکسٹ کر لیتے ہیں, کچھ بھی مطلب وٹ ایور دے لائک, کہ ہم یہ ایشو ڈسکس کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ ایشو جس کے ساتھ کنسرنڈ ہوتا ہے وہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ہم ڈسکس کر کے اس کو ریزالو کر لیتے ہیں. تو انیشیلی تو رش تھا بالکل. الحمدللہ ابھی مطلب ہے کہ ایک مہینے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس ای میل نہیں آئی کہ وینسڈے کو میں آنا چاہتا ہوں یا آنا چاہتی ہوں اور یہ ایشو ہے کوئی ڈسکس کرنا ہے. تو وچ شوز کہ ہمارے ایشوز ریزالو ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور یہ ہے کہ ایک 1-to-1 جب آپ کسی کو سنتے ہیں نا, تو وہ کاغذ وہ کہانی نہیں بتاتا اکثر, جو کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے سن لیتے ہیں کہ جی یہ میرا ایشو ہے اور اس کو, تو پھر سلوشن نکل آتے ہیں. اگر آپ کا اس کو سالو کرنے کا آپ کی نیت ہو تو پھر چیزیں نکل آتی ہیں, پھر انشاءاللہ ہو جاتی ہیں چیزیں. تو اب اٹس اسٹل ہم اس کو مطلب یہ کنٹینیو ہے, وینسڈے کو کوئی بھی مطلب ہے اس سے پہلے ای میل کر کے آ جائے اور ہم ڈسکس کرتے ہیں ایشوز کو. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں, چونکہ مشال کے ایشوز کو تقریباً کئی سال ہو چکے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یونیورسٹی پہ جو دبا لگا ہے یا لگا تھا تو اب وہ نہیں رہا, آپ جو سوسائٹی میں یا جو میٹنگ میں اس طرح کے انفارم, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات نے یونیورسٹی پہ غلط اثر دیکھیں نیچرلی اس کا ہے ایک افیکٹ یونیورسٹی پہ. وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ جب 20 سال کا وہ دن آتا ہے تو نیچرلی یونیورسٹی میڈیا میں آ جاتی ہے غلط وجہ سے. لیکن جب میں کبھی سوچتا ہوں تو دیکھیں یہ پوری سوسائٹی اگر آپ دیکھ لیں تو اس طرح کے بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور تو کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی بھی تھوڑے سے باربیرین ہو رہے ہیں. وہ جو لیکن آئی وش کہ یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا, اور اسپیشلی اس یونیورسٹی میں نہ ہوتا, یعنی دوسری یونیورسٹی میں بھی نہ ہوتا, لیکن اس یونیورسٹی کو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ نئی یونیورسٹی تھی اور مطلب ہے کہ شاید ہماری گورننس اس قسم کی نہیں تھی. اس وقت تھوڑا سا ٹرمائل بھی زیادہ تھا کیونکہ ایک وائس چانسلر گیا ہوا تھا اور دوسرے وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تھی, تو اس وجہ سے بھی تھوڑے سے تھے ایشوز. لیکن اس کے بعد الحمدللہ اس چیز کو ہم نے بڑا سیریسلی لیا, بہت زیادہ سیریسلی لیا, اور کسی بھی ایسے واقعے بلکہ لڑائی جھگڑے کے بھی کوئی واقعے کو ہم برداشت نہیں کرتے. حالانکہ 14,000 اسٹوڈنٹ ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہے گا, 2,000 امپلائیز ہے, تو یو کین ناٹ ایوائڈ اسکفل, اور مطلب ہے کہ خواہ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں, چونکہ ڈسپلن کسی بھی ادارے کی ترقی میں اہم رول پلے کر رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں فیڈریشن کے حوالے سے, جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, اس کے کردار کے حوالے سے, کہ جو ماضی میں ان کا کردار تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کیا کرتے تھے, یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا کرتے تھے, اب جب اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے وہ مسائل کریٹ کرتے ہیں, اور گزشتہ دنوں بھی یہاں پہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور آپ نے دیکھیں میں اس کے مخالف نہیں ہوں آنیسٹلی, اگر مجھ سے ایز اے پروفیسر آپ پوچھیں تو میں مخالف نہیں ہوں, لیکن کسی بھی ایسوسیشن کو, چاہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہو چاہے امپلائیز کی ہو, کوئی بھی ایسوسیشن ہو, اس سے گینگ نہیں بننا چاہیے کہ بھئی وہ پھر آپ کو تھریٹ کرنا شروع کرے, انوائرمنٹ کو خراب کرنا شروع کرے. یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک اسٹوڈنٹس کی بات ہے, اسٹوڈنٹس اگر کوئی گورننس میں یونیورسٹی کے ایشوز ہیں ان کے حوالے سے, تو وہ بے شک وہ مطلب کمیونیکیٹ کریں, جس طرح میں نے کہا میں وینسڈے کو ملتا ہوں, آیا کریں.
تو ان کے ایشو نہیں رہتے. اگر ان کو ان کی پولیٹیکل ٹریننگ ہے, لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے. مردان کا میئر کسی زمانے میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ تھا پشاور یونیورسٹی میں. ظاہر شاہ تورو جو ایم ہے یہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ تھا. تو یہ لیڈرشپ تو ڈیولپ ہوتی ہے یہاں سے, لیکن یہ کہ ایٹ دی سیم ٹائم مافیا کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ پھر جو ہے یونیورسٹی کے انوائرمنٹ خراب کرے, چاہے وہ امپلائیز ہو چاہے اسٹوڈنٹس ہو. اٹ اپلائز ٹو ایوری باڈی. اور میرے نزدیک جس طرح ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے ایسوسیشن قانون کے مطابق ہو, ٹھیک ہے, اس کے لیے جو قانون اگر بننا چاہیے اگر نہیں ہے اور اسی قانون میں وہ پرفارم کرے تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ابھی ایسوسیشن کا کوئی قانون ہی نہیں ہے, نہ امپلائیز کا اور نہ اسٹوڈنٹس کا. تو امپلائیز بھی کبھی کبھی جو مافیا کا کردار ادا کر لیتے ہیں اور اسی طرح اسٹوڈنٹس بھی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں چونکہ مختلف تعلیمی اداروں میں ایک تو یہ کہ اسٹوڈنٹ کے مابین جو منشیات کے استعمال کے حوالے سے اہم اطلاعات مل رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں یہ منشیات کے استعمال یا اسٹوڈنٹ پہ کنٹرول میں؟ دیکھیں یونیورسٹی جو ہے سوسائٹی سے باہر نہیں ہے, یونیورسٹی اس سوسائٹی کا حصہ ہے. اگر سوسائٹی میں کنٹرول ہو جائے تو یونیورسٹی میں بھی کنٹرول ہو جائے گی. میں یہ کہوں گا کہ آپ کبھی سرپرائز وزٹ کریں ہاسٹل کا, دیکھ لیں, ویسے ہی دیکھ لیں کیمپس میں کہ اٹس اے اسموک فری کیمپس, لیکن پھر بھی لوگ واش روم میں جا کے سگریٹ پی لیتے ہیں. لیکن اتنا تو ہے کہ واش روم میں پیتے ہیں, دفتر میں نہیں پیتے. ہم نے کوشش کی ہے کمپلیٹ ایلیمینیشن شاید, کیونکہ اگر یونیورسٹی سے کمپلیٹ ایلیمینیشن ہو بھی تو باہر گیٹ سے باہر تو آپ نہیں کر سکتے, تو گیٹ کے اندر پھر آ جاتی ہے. لیکن آئی تھنک دیر از اے بگر اویئرنیس امنگ اسٹوڈنٹس کہ ڈرگس کا استعمال, اور ہم ریگولرلی اس اویئرنیس پہ کام بھی کرتے ہیں. پچھلے دنوں بلکہ ڈی جے ایکسائز آئے تھے, انہوں نے ٹک ٹاک کمپین چلائی یونیورسٹی میں. تو جب اسٹوڈنٹس اویئر ہوتے ہیں تو نیچرلی یہ اس کا استعمال ویسے بھی کم ہوتا ہے. لیکن ہماری یونیورسٹی میں کہوں گا کہ ایٹ منیمم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی کیسز رپورٹ نہیں ہوئے ابھی تک, نہ امپلائیز میں اور نہ اسٹوڈنٹس میں. تو لیکن اس کی کمپلیٹ ایلیمینیشن آئی وش کہ ہم اس سوسائٹی سے ان کو بالکل اس سوسائٹی کو پاک کر دیں ڈرگ سے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال یہ ہے, چونکہ آج 2 روزہ یہاں پہ ایک سیمینار بھی ہوا تھا انوویشن کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سیمینارز اور اس طرح کے جو تقریبات ہیں تو اس سے اسٹوڈنٹ کی موٹیویشن میں یا ان کی انکریجنگ میں یہ ایک اچھی کاوش ہے؟ آپ نے سمٹ اٹینڈ کی, آپ نے دیکھ لیا انوویشن سمٹ. آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ اور میں بڑا انکریج بھی ہوا ہوں. بلکہ اسپیشلی یعنی بہت سارے یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس آئے تھے, انہوں نے اپنے پروجیکٹس پریزنٹ کیے. مجھے خوشی ہوئی کہ انڈسٹری کے لوگ بھی تھے جو ان پروجیکٹس میں انٹرسٹ لے رہے تھے. اور یہی میرے خیال میں یونیورسٹی کا کام ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پروجیکٹس انڈسٹری کو پریزنٹ کرے تاکہ اس کی کمرشلائزیشن پر آگے ہو سکے. چند ایک ایگزامپل تو بڑے ویزیبل بہت اچھے ایگزامپلز ہیں, جس طرح کہ نور الامین صاحب کی جو سیمنٹ ہے جو کہ جو ایگزسٹنگ سیمنٹ انڈسٹری ہے اس کو بالکل شکل بدل دے گی, کیونکہ وہ تقریباً 50 سال زیادہ اس کی میرے خیال میں کہ اسٹرینتھ ہے جو اس کا فارمولا ہے, اینڈ اٹس چیپر ایون. یا دوسرے جو اسٹوڈنٹس نے اینٹی بیکٹیریل پروڈکٹس بنائے تھے مختلف قسم کے انفیکشنز کے لیے, کچھ بڑے امیزنگ قسم کے پروجیکٹس تھے, اور میں نے دیکھا کہ انڈسٹری کے لوگ اس میں انٹرسٹ بھی لے رہے تھے. تو یہی ہے کام یونیورسٹی کا, یہ ماڈلز, یہ پروجیکٹس یہ بنتے ہیں. تو اگر کوئی اس کو دیکھے گا نہیں یا انڈسٹری اس کو دیکھے گی نہیں تو پھر اس سے ہم یوزفل کیسے بنائیں گے؟
تو الحمدللہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی آنیسٹلی ان پروجیکٹس کو دیکھ کے. بلکہ اسکول کے بچے آئے تھے, ان کے پروجیکٹس کو, اس نے جو اسکیویٹر بنایا ہوا تھا جو کہ ریموٹ کنٹرول اسکیویٹر ہے, جو اگر وہ آپ اور اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ یہ ہلس کے لیے ہے, تو اگر پہاڑ میں اسکیویٹر ریموٹ کنٹرول سے چلے تو اگر اوپر سے وہ جو پھر اسکیویشن کرتی ہے تو وہ مٹیریل اگر نیچے گرتا ہے تو وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے. تو اس کا آئیڈیا بڑے ایگزیکٹلی, تو مجھے تو بہت اچھا لگا. ڈاکٹر صاحب آخری آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ بہترین اسکالر بنے, بہترین جو معاشرے کا فرد بنے, اس حوالے سے آپ؟ میں تو میرا میسج تو ایک ہی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا, اٹس اے فل ٹائم جاب. آپ 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک جو یونیورسٹی کا ٹائم ہے وہ اس کو ایک نوکری کی طرح آپ کریں. انفارچونیٹلی کلاس لے کے پھر بھاگ جاتے ہیں, اور پھر جو باہر کی سوسائٹی ہے, ہم بھی اس طرح کی, ہمیں بھی بہت کمی ہے اس لحاظ سے کہ ہم ان کی ٹریننگ اس لحاظ سے نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ آئی وش کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنا بزی رکھیں کہ وہ 8 سے لے کے 4 بجے تک اس یونیورسٹی میں رہے, کام کرے. آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف ان کی پروڈکٹیوٹی اتنی بڑھ جائے گی بلکہ ہماری یونیورسٹیز کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھ جائے گی. اور یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں. جب وہ زیادہ ٹائم گزاریں گے اس سے اچھے پروجیکٹس وہ بنائیں گے, اور جو کہ ان کے لیے بھی بہتر ہے, سوسائٹی کے لیے بھی ہے, اور یونیورسٹی کے لیے بھی بہت بہتر ہے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو, آئی ایم گریٹفل. میں مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا, انہوں نے جو باتیں کی ہے یقینی طور پر یہ طالب علموں کے لیے مشورہ ثابت ہوگی انشاءاللہ. دوسرے مہمان کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ہدایت الرحمان ہودی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.